بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، کسی دوست نے مجھے ملک نوید کی ویڈیو بھیجی ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں، اور اس نے کچھ کمپلینٹ بھی کی ہے کہ آپ ملک نوید کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ بات میں سب کے خلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے جو بات بتائی کہ ملک نوید کے ساتھ ہماری کبھی وہ نہیں ہوئی تلخ کلامی، ہم یعنی تلخ کلامی کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہتے، چاہے وہ ملک نوید ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن ایک بات ہے، جب بھی میں یعنی کچھ حاصل کر لیتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی فراڈ کر رہا ہے، پھر چاہے وہ ملک نوید ہو، چاہے سیف الرحمان ہو، چاہے راجہ ریاض ہو، چاہے علی بیجیم کوئی بھی ہو، تو میں اس کا صرف یعنی وہ نہیں کرتا، اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا، میں اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتا ہوں، اور ایسا پوسٹ مارٹم کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب کچھ واضح واضح بتا دیتا ہوں۔ اب اس ویڈیو کو بھی میں نے دیکھا، ملک نوید صاحب جن لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ وہی ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ علی بابا بدلتا ہے 40 چور وہی ہوتے ہیں۔ تو ابھی اسمارٹ میں بھی مجھے وہی لگ رہا ہے کہ علی بابا چینج ہو گیا ہے، 40 چور وہی ہیں۔ اور ایک شخص کا وہ جو حوالہ دے رہا ہے کہ وہ یعنی اربوں روپے کمائے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو برائے نام لیڈر ہوتے ہیں یہ پہلے بھی اربوں روپے کما چکے ہیں۔ ستیہ ناس فریش انویسٹر کا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے کیا، ہمارا تجربہ ہوا اور ہمارے پیسے ختم ہو گئے، ہمیں نقصان مل گیا۔ ہمارا پیسہ جو تھا ہم نے جب ان کو دیا تھا B4U میں، اس ٹائم ڈالر کتنے کا تھا، اب ڈالر کتنے کا ہے۔ آپ کو اگر اپنا پیسہ ملے گا بھی تو بغیر کسی کام کا ہوگا، آپ کو یعنی وہ 25% یا 50% کے مطابق ملے گا، باقی پیسہ آپ کا ضائع ہو گیا، کیونکہ آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی۔ آپ کو جو ذہنی اذیت دی گئی، آپ کو جو یعنی پریشان کیا گیا، جو قتل ہو گیا، جو سجات مر گیا، جو ایسے اور بہت سے لوگوں نے آپس میں تو میں کی، ایک دوسرے کا گریبان پڑ دیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کمپنی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاہے ملک نوید کی کمپنی ہو، اسمارٹ گروپ یا کوئی اور ہو، کسی میں بھی انویسٹمنٹ نہ کرے۔ اور ملک نوید ہم کو بھائی کہتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر اتنی اچھی کمپنی تھی تو ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے نہیں بلایا کہ ہم ادھر سوال اٹھائیں گے۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سوالوں کا کوئی جواب دے دے، وہ چاہے میڈیا کے سامنے ہو، وہ چاہے سوشل میڈیا کے سامنے ہو، تو سب کے سامنے ہم ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، ہم کچھ سوال کریں گے۔ اگر ہمیں لگا کہ یہ بالکل ایک قانونی کمپنی ہے، یہ قانون کے مطابق کام کرنے والی کمپنی ہے، اور یہ جو پاکستانی قوانین ہیں ان کے اندر کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو پیسہ ضائع نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ لیکن اگر میں مطمئن نہیں ہوا اور مجھے لگا کہ یہ B4U کی طرح ہے، یہ کیش ورتھ کی طرح ہے، یہ PEC کی طرح ہے، تو جس طرح ہم نے پہلے ان کمپنیوں کا پوسٹ مارٹم کیا تو اس کا بھی کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ ملک نوید باتیں اچھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھی ہم سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ عزت ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، ہم یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے غلط کام کو بھی سپورٹ کریں۔ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کا اسمارٹ گروپ کمپنی کا وہ کیا ہے، بزنس کیا ہے، وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ کرتا ہے، وہ کاروبار کیا کرتے ہیں، کس ملک پہ ہیں، کہاں پہ ان کے ہیڈ آفس ہے، کہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الحیات گروپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، سو ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، 20,000 لوگوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے، تو وہ پیسہ کدھر سے دیں گے؟ اس طرح اور بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ابھی جو فراڈی ہیں انہوں نے کچھ فزیکل بزنس شروع کیے ہیں۔ فزیکل بزنس کروڑ کا ہوتا ہے، لوگوں سے انہوں نے لیے 1 ارب ہوتے ہیں، تو جب وہ کام ختم ہوتا ہے تو کروڑ کس کس کو تقسیم کریں گے؟ یعنی اگر 100 ارب لیے، 100 کروڑ لیے ہیں اور 1 کروڑ کا کاروبار ہے، تو پیسہ کس کو کدھر سے دیں گے؟ تو یہ سب منی روٹیشن ہوتا ہے، وہی باتیں ہوتی ہیں کہ لیڈر آگے جاتا ہے اور یہ جو انویسٹر ہے وہ نیچے آتا ہے۔ ملک نوید نے جتنے بھی نام دیے، انہوں نے بہت سے کمپنیوں میں کام کیا ہوا ہے۔ پہلے کمپنیوں کا جو حشر نشر ہوا، یہی حشر نشر میرے خیال میں اس کمپنی کا بھی ہونے والا ہے، اسمارٹ گروپ آف کمپنی کا۔ باقی آپ لوگوں کے اپنے پیسے ہیں، چاہے آپ اپنے پیسے کو یعنی مچس سے جلا دیں، آپ لوگ اس کو پھینک دیں، آپ لوگ اس کو جو بھی کریں،
آپ کا اپنا پیسہ ہے، چاہے سمندر میں پھینک ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے، نقصان آپ کے بچوں کا ہے، اور آپ جس کا پیسہ لگوا رہے ہیں ان کا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی کبھار ہم ان پر روشنی ڈالا کریں گے۔ ابھی یہ میرا آج یعنی دوسرا تیسرا میسج ہے، میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے فون کر کے یعنی مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر لوگ پرسنل میں فون کر کے مجھے تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں سائیڈ لائن ہو جاتا ہوں۔ باقی میں کسی نیٹ ورکر کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں گھسیٹوں گا، اور اگر یہ لوگ سچے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا بزنس سچ ہے تو ہمیں مطمئن کر دیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالکل ان کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ یہاں سے ارننگ کرتے ہیں، یہاں ان کا وہ چیز ہے، ہم ادھر جا کے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائیں گے، پھر میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ مجھے مطمئن نہیں کریں گے میں کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ تو اگر میں نہیں دوں گا تو آپ لوگوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ کسی بھی آن لائن کمپنی کو کوئی بھی 1 روپیہ نہ دے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے کمپنیوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے جو پہلے کمپنیوں میں آپ کے ساتھ ہوا۔ ایک ٹی وی چینل نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور ان آن لائن فراڈیوں کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات کرنے چاہتے ہیں۔ تو کچھ میرے ذاتی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا، اور اگر آئندہ انشاءاللہ کوئی بھی ٹی وی چینل والے رابطہ کریں گے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو ٹائم دے سکوں۔ بہرحال ہر آدمی کی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں۔ مجھے ادھر کسی نے ایک تانا بھی دیا کہ ابھی آپ کو یعنی کچھ یعنی مقاصد نہیں ہے تو آپ نہیں آنا چاہتے۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا، میں سب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرائسس ہے پاکستان میں، مہنگائی ہے پاکستان میں، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد آنے جانے کا 15-20 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، ختم کریں اور اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے، فضول خرچی نہ کرے، اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے۔ لیکن یہ فراڈی ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہیں تو آپ ان مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ پھر وہ 10 لاکھ آپ کے ہڑپ کر کے آپ کو زیرو پہ لے آتے ہیں، اور آپ پھر ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی، بہت سے لوگوں نے دوسرے کے جان لیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تو یہ بند ہونا چاہیے، اور میں آپ کو سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ کسی کو بھی نہ دے۔ اور میں مالک نوید صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بی فار یو کی طرح ہی ہے، تو پھر آپ اس کمپنی کو جوائن نہ کریں۔ اگر آپ نے جوائن تو کی ہوئی ہے تو لوگوں کو بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ بی فار یو میں ہوا تھا ادھر بھی وہی ہونے والا ہے، تو کسی کو برباد نہ کریں۔ الحمدللہ آپ نے اتنا کمایا کہ آپ کے پوتے پڑ پوتے بھی کہیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو مالک نوید ہے، مالک رضوان ہے، مومون ہے، یا کوئی اور ہے، سب کو چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ لوگ غریب ہیں، محنت کی کمائی ہے، کسی کے پینشن کے پیسے ہیں، کسی کے گھر بیچنے کے پیسے ہیں، کسی کی زمین بیچنے کے پیسے ہیں، کوئی دبئی سعودی عرب میں کام کر کے پیسے کما چکا ہے، تو وہ پیسے ان کے پاس رہنے دے تاکہ ان کے بچوں کے کام آ جائے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک چلتی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ابھی سے وارننگ دیتا ہوں کہ کسی بھی آن لائن ویب سائٹ میں پیسے جمع نہ کریں، چاہے ویب سائٹ کوئی بھی ہو، اسمارٹ گروپ آف کمپنی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ آپ کے پیسے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، آپ کو ریٹ پر لے آئیں گے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے آپ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست جاوید خان۔